اب آپ حضرات کے سامنے ایک، وہ کہتے ہیں نا تحقیق کا دور ہے، تو جو لوگ تحقیق کے شوقین ہیں ان کے سامنے ایک ایسی ایمانی تحقیق میں رکھ رہا ہوں، اس کو سمجھیں۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں کتنی جنگیں ہوئیں؟ ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا 74، ٹھیک ہے؟ 74 جنگوں میں جو مسلمان شہید ہوئے ان کی تعداد ہے 259۔ کتنی؟ 259۔ 259 تعداد مسلمانوں کی کل ہے جو شہید ہوئے۔ غزوہ بدر سے لے کے تبوک تک اور جتنے سرایا ہوئے مسلمان جو شہید ہوئے وہ 259 شہید ہوئے۔ اب باری تھی عقیدہ ختم نبوت کی، تو اب دیکھیں منظر کیا ہے۔ جتنے مورخین ہیں سب نے یہ بات لکھی ہے کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مسلمانوں نے جو جنگ لڑی اس میں شہید ہونے والے صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ کسی عام پیر مولوی کی بات نہیں ہو رہی، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ صحابی رسول کی۔ ایک صحابی، ساری امت کے ولی مل کر بھی کسی ایک صحابی کے مقام اور مرتبے کو، ساری امت کے اولیاء مل جائیں تب بھی کسی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہاں صحابہ علیہم رضوان جو ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، ان شہداء کی تعداد کتنی ہے؟ 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ دور صدیق اکبر کا اسلام کا ابتدائی دور ہے۔ اگر صدیق اکبر یہ پالیسی بنا لیتے کہ ٹھیک ہے ابھی تبلیغ کریں گے، ابھی تو قرآن جمع ہونا شروع ہوا ہے، ابھی تو بڑے کام باقی ہیں، ابھی تو ہم نے اسلام کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے، اس دنیا میں جتنے ممالک ہیں، جتنے خطے ہیں، جہاں جہاں آبادی ہے، ہم نے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، اتنے سارے صحابہ کیا بھیجنے ہیں؟ نہیں، صدیق اکبر نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ، حضور کی ناموس کا مسئلہ، حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ، یہ اتنا اہم بنیادی اساسی عقیدہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی مداہنت نہیں ہو سکتی۔ اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو رسول اللہ کی نبوت کے بعد معاذ اللہ نبی ہونے کا اعلان کرے اس کو زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ یہ صدیق اکبر کا فیصلہ ہے۔